میری طرف سے آپ سب کو مسیح یسوع میں سلام اور آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کا شکر ہو کہ ہمارا خدا ہمارے درمیان میں موجود ہے، اور آج ہم خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے کلسیوں 2 باب اور اس کی 9 سے 15 آیت۔ تو میرے ساتھ آپ نکال کے پڑھ سکتے ہیں۔ کلسیوں 2 باب اور اس کی 9 سے 15 آیت۔ تو 9 آیت سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو کلام حق میں یہاں پر بڑا واضح طور پر لکھا ہوا ہے، بڑی غور سے سنیے گا۔ کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، اور تم اسی میں معمور ہو گئے ہو جو ساری حکومت اور اختیار کا سر ہے۔ اسی میں تمہارا ایسا ختنہ ہوا جو ہاتھ سے نہیں ہوتا، یعنی مسیح کا ختنہ، جس سے جسمانی بدن اتارا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ بپتسمہ میں دفن ہوئے، اور اس میں خدا کی قوت پر ایمان لا کر جس نے اسے مردوں میں سے جلایا اس کے ساتھ جی بھی اٹھے۔ اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا، اور ہمارے سب قصور معاف کیے، اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ سو کلام حق کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو اور باعث مسرت ہو۔ آج کی تلاوت جو ہم نے سنی ہے، ہم ایک اور آیت اس کے ساتھ پڑھیں گے۔ میرے ساتھ آپ نکالیں 1 کرنتھیوں 15 باب اور اس کی 14 آیت۔ راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ اور گناہ نہ کرو، کیونکہ بعض خدا سے ناواقف ہیں۔ میں تمہیں شرم دلانے کو یہ کہتا ہوں۔ میرے عزیزو، ہم خدا کے زندہ اور مؤثر کلام پر غور کرتے ہیں۔ جو آج کا ہمارا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ۔ اور میرے عزیزو، جب ہم صبح اٹھتے ہیں، ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ میں اور آپ صرف یہ سمجھ کر نہ اٹھیں کہ ہمیں ایک نیا دن ملا ہے یا ایک نئے دن کا شروع ہوا ہے، بلکہ کلام کے مطابق راست بازی کے لیے ہوش میں آئیں، راست بازی کے لیے جاگیں۔ اور یہ بہت ضروری بات ہے۔ بہت سے لوگ جب صبح سویرے جاگتے ہیں یا اٹھتے ہیں تو وہ اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ ہر روز وہ ایسے ہی آغاز کرتے ہیں، ہر روز ان کی شروعات ایسی ہوتی ہے
معافی کے ساتھ کہتا ہوں، سب نہیں، لیکن کچھ بہت سے لوگ بیچ میں ایسے بھی ہیں جو جب صبح اٹھتے ہیں تو وہ اپنی زندگی پر غور کریں کہ وہ کس کے لیے بیدار ہوئے ہیں، کس کے لیے جاگے ہیں۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جب بھی صبح اٹھیں اور آپ یہ نہ جانیں کہ ہمیں نیا دن ملا ہے، بلکہ یہ جانیں کہ ہم راست بازی کے لیے جاگے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ آپ اس جلالی حقیقت کے ساتھ اٹھیں کہ آپ یسوع مسیح میں خدا کی راست بازی ہیں، کیونکہ جیسا کہ ہم نے کلسیوں 2 باب اور اس کی 9 سے 15 آیت میں بڑے تفصیل سے اس بات کو پڑھا، بڑے تفصیل سے اس بات کو جانا کہ جب ہم خدا کی قوت پر ایمان لاتے ہیں، جس نے اسے مردوں میں سے جلایا، تو اس کے ساتھ ہم بھی جی اٹھے ہیں، اور اس نے ہمارے سارے قصوروں کو، ہماری جسم کی ساری نامختونی کو، یعنی کہ مردہ پن کو اس کے ساتھ زندہ کیا، اور ہمارے سب قصور معاف کیے، اور حکموں کی وہ دستاویز جو ساری فائلیں ہمارے خلاف تھیں، جو گناہ ہمارے تھے، جو ابلیس ہماری فائلیں تیار کرتا ہے، اس نے جو ساری فائلیں تیار کی ہوئی تھیں، اور یسوع مسیح نے ہمارے سب قصوروں کو اور ان حکموں کی دستاویز کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ اور میرے عزیزو، اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا گیا ہے۔ ہم خدا کا اب شکریہ ادا کر سکتے ہیں کہ ہم مسیح یسوع میں خدا کی راست بازی ہیں۔ سب میرے ساتھ مل کر کہیں کہ میں مسیح یسوع میں خدا کی راست بازی ہوں۔ جب ہم خدا کی راست بازی ہیں تو پھر جب ہم صبح بیدار ہوں، صبح جاگیں، تو ہم اس کی راست بازی کے لیے جاگیں، سارا دن اس کی راست بازی میں گزاریں جو ہمیں مل چکی ہے۔ اس میں مجھے اور آپ کو اختیار حاصل ہے۔ کیا ہمیں اختیار حاصل ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ کل اور پھر ہر روز ابلیس ہمیں بتانے کی کوشش کرے گا کہ آپ خدا کی چیزوں پر حق نہیں رکھتے، آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ یہ ابلیس ہمیں ہر روز بتاتا ہے، کل بھی بتاتا ہے، آج بھی بتاتا ہے، اور وہ بتاتا رہے گا۔ وہ کوشش کرے گا کہ مجھے اور آپ کو دوبارہ گناہ کی غلامی میں لے آئے، کہ ہم دوبارہ گناہ کی غلامی میں آئیں، جس غلامی سے یسوع مسیح نے صلیب کے وسیلہ سے ہمیں آزاد کیا ہے، جن قصوروں سے ہمیں آزاد کیا ہے، وہ وہی کام ہم سے دوبارہ کروانے کی کوشش کرے گا، تاکہ وہ مجھے اور آپ کو یہ ساری باتوں میں دھکیلے گا، گناہوں میں، اس غلامی میں لائے گا۔ جب ہم گناہ میں چلے جائیں گے تو پھر وہ ہماری زندگی پر قبضہ کرے گا۔ لیکن اگر میں اور آپ ہر روز یہ ایک دعائیہ اقرار کریں، ہر روز دعائیہ اقرار کریں، جو میری اور آپ کی مدد کرے گا، اور یہ بڑے راز کی بات ہے، اور یہ بڑے بھید کی بات ہے کہ آپ کی زندگی میں جو ظاہر ہو، اور ہم اس طرح سے ہم یہ اقرار کر سکتے ہیں: اے باپ، میں نئے سرے سے اقرار کرتا ہوں۔ اگر ہم پھر سے گناہوں میں دوبارہ اس جرم میں چلے گئے ہیں تو آج پھر اس کے ساتھ اقرار کریں
کہ اب باپ میں نئے سرے سے اقرار کرتا ہوں کہ یسوع مسیح میرا خداوند اور نجات دہندہ ہے۔ خداوند تو میری زندگی کا مالک ہے، میں پورے طور سے اپنے آپ کو تیرے تابع کرتا ہوں۔ میری مرضی اب تیری مرضی اور میرے منصوبے اب تیرے منصوبے ہیں۔ میں یسوع مسیح میں نیا ہو چکا ہوں، نیا مخلوق بن چکا ہوں، اور میں نئے مخلوق کی حیثیت سے اس راست بازی کی نعمت کو اور تمام نعمتوں یعنی صحت، خوشحالی، اطمینان، خوشی اور کثرت کی زندگی کو جو اس کے ساتھ ملتی ہیں قبول کرتا ہوں۔ جب تک ہم کسی چیز کو قبول نہیں کرتے وہ ہماری زندگی میں نہیں آتی۔ تو جب ہم راست باز ہیں، ہم نے مخلوق ہیں اور یہ نعمت ہمیں مل گئی ہے، پھر تندرستی ہماری ہے، خوشحالی ہماری ہے، اطمینان ہمارا ہے، خوشی ہماری ہے، اور ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ ہماری ہے، اسے قبول کریں۔ اور کئی لوگ اس کو قبول نہیں کرتے، وہ ہر وقت پھر کہتے ہیں میں بیمار ہوں، وہ کبھی شفا نہیں پائیں گے، میں غریب ہوں، میرے گھر میں کوئی خوشحال، تو کبھی خوشحالی نہیں آئے گی۔ آپ غریب بھی ہیں تو اس حالت میں کہیں میں خوشحال ہوں، آپ بیمار بھی ہیں اس حالت میں کہیں کہ میں شفا پا چکا ہوں، تو بالکل آپ شفا پائیں۔ آپ کو بے سکونی ہے، بے اطمینانی ہے، کسی کام کی وجہ سے ہم بے اطمینان، بے سکونی میں اس وقت جاتے ہیں جب ہمارے کو کام نہیں ہو رہا ہوتا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام پتہ نہیں کتنا کو بڑا ہے، اب ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن آپ کے اندر پھر بے اطمینانی آتی ہے، اور آپ اطمینان کریں کہ آپ کے سب کام ہو چکے ہیں۔ اطمینان کریں اور پھر خوشی منائیں، اور پھر اپنی زندگی کو قبول کریں جو خدا نے آپ کو ہمیشہ کی زندگی دی ہے، اور پھر اسے کہیں تیرے کلام کے مطابق اب میں اس زندگی میں بادشاہوں کی طرح حکمرانی کر سکتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ ہم اس زندگی میں بادشاہوں کی طرح حکمرانی کر سکتے ہیں، اور آپ بڑے سکون سے کہیں میں اپنی زندگی میں گناہ اور موت کی قوت پر غالب آ گیا ہوں۔ اب بدی کی قوتوں کا مجھ پر کچھ اختیار نہیں، بلکہ خداوندوں کے خدا کا اختیار ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کے وسیلہ سے مجھے فتح سے بڑھ کر غلبہ ملا ہے۔ میں اپنے ہر قسم کے حالات پر فتح سے بڑھ کر اپنے گناہوں پر جو بار بار میری بری عادت ہے میں چھوڑ نہیں سکتا، اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس نے مجھے حکمرانی کے لیے چنا ہے، جس نے مجھے بادشاہ بنا دیا ہے، میں اپنے گناہوں پر غالب آ چکا ہوں، میں بدی کی قوتوں پر غالب آ چکا ہوں، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس نے مجھے ہر چیز پر فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا۔ کرونا وائرس پر میں فتح پا چکا ہوں، میں ہر قسم کی غربت پر، ہر قسم کے برے حالات پر میں فتح پا چکا ہوں، اور یہ غلبہ میرا ایمان ہے۔ آج ہی آپ یہ عہد کریں کہ ہر قدم تیری راست بازی میں چل کر اور تیرے اور زیادہ قریب ہوتا جاؤں گا۔ راست بازی کی نعمت کے لیے تیرا شکر ہو، کیونکہ اس نعمت کے وسیلہ سے میں یسوع مسیح میں جو مجھے قوت بخشا ہے سب کچھ کر سکتا ہوں۔ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں، اپنی طاقت، اپنی قوت سے نہیں، جو راست بازی کے لیے آپ ہوش میں آئے ہیں اس راست بازی کے وسیلہ سے میں اور آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے اس قرار کو قبول کریں اور اپنی برکات کو حاصل کریں، اپنی خوشحالی کو حاصل کریں، اپنی فتح کو حاصل کریں، اپنی صحت کو حاصل کریں، اپنے اطمینان کو حاصل کریں، اپنی خوشی کو حاصل کریں، اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں۔ سو کلام حق کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو، باعث مسرت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔